باچا خان کی کتاب زما جند اور جدوجہد اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھی ہے تو آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے۔ اگر آپ پشتو اسپیکر ہیں، پشتو ریڈنگ آپ کو اچھی طرح آتے ہیں تو آپ پشتو میں کریں، اور اگر آپ اردو میں ریڈنگ پشتو ریڈنگ آپ کو نہیں آتی ہیں تو یو شوڈ مسٹ ریڈ ان اردو اب باچا خان کی کتاب زما جند اور جدوجہد جو ٹرانسلیٹڈ ہیں انٹو اردو۔ اچھا، اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ ایک تو پشتون ایریا میں عدمی تشدد کی بات کرنا، اور پھر وہ بھی باچا خان کے دور میں جو زیادہ تر 20th سینچری میں انہوں نے کام کیے، اپنی اسٹرگل اور جدوجہد کی ہیں، اور اسی ان کی لائف ٹائم جو زندگی ہے اس میں 38 سال باچا خان کو جیلوں کا ہوا کاٹنا پڑا۔ 38 سال بہت بڑی وقت ہیں۔ اگر کسی نے جیل کی 1-2 دن زندگی گزاری ہو اور ان کو احساس ہوگا کہ جیل میں 1 گھنٹہ یا 1 دن رہنا کتنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور اس جیلوں میں انگریزوں کی طرف سے، گورو کی طرف سے ان کے اوپر جو تشدد، ان کے اوپر جو ان کو ٹارچر کیا گیا، وہ پھر الگ سے ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے۔ لیکن موسٹ آف دا تھنگ از دیٹ کہ وہ عدمی تشدد کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ گورو نے آ کے ان کے لوگوں پر ٹارچر کرنا شروع کی، ان کے لوگوں پر ایسی ظلم و ظلم نہیں چھوڑی ہو خدائی خدمتگار کے جو تحریک کے جو ورکرز تھے ان کے اوپر، لیکن پھر بھی انہوں نے باچا خان کی اجازت کے بغیر ان کا جواب تک نہیں دیا ہو، کیونکہ یہاں اس ایریا میں کسی کے اوپر تشدد کرنے کے لیے ہمارے پاس، یہاں کے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ تشدد کرنے کے لیے، لیکن ان کو یہ اجازت نہیں ملی کہ وہ کسی کے اوپر تشدد کریں۔ بہت سارے پارٹیز کے مختلف نظریے کے مالک، مختلف مکتبی فکر کے سوچ رکھنے والے لوگ، وہ بھی باچا خان کے نظریاتی پیروکار ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی میں کسی عوامی نیشنل پارٹی کا بیانیہ آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ تو آپ لوگ بالکل غلط سوچ رہے ہیں، کیونکہ میرے عوامی نیشنل پارٹی یا کسی بھی سیاسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ اور اگر آپ لوگ باچا خان کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کسی بھی پارٹی کے ورکرز ہو، پاکستان تحریک انصاف کے، مسلم لیگ نون کے، یا پیپلز پارٹی کے، واٹ ایور آپ جو بھی کہلیں، وہاں کے لوگ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کو نظر آئیں گے، اور بہت سارے ان کے پیروکار ہیں۔ تو یہ الگ چیز ہے۔ پاکستان عوامی نیشنل پارٹی کے بارے میں ہم بات کریں یا پھر باچا خان کے بارے میں بات کریں، تو ہم ان کی کتاب کی بات کر رہے تھے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے لائف میں کتابیں پڑھنے کی عادت اپنی نہیں بنا رکھی ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے لائف میں یار۔ آپ کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہو، اگر آپ بکس ریڈنگ نہ کریں اور آپ یہ سوچیں کہ جی میں تو انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، میں گوگل میں جا کے بہت سارے ایسے آرٹیکل پڑھتا ہوں، وہ الگ سے اس کے اٹس اوکے، ویری گڈ تھنگ، لیکن بکس ریڈنگ کو کوئی بھی چیز نہیں ریپلیس کر سکتا اس کی امپورٹنس۔ اور جس طرح آپ کتابیں پڑھ کے آپ کے دماغ میں جو باتیں جس طرح چپک جاتی ہیں، اسی طرح کسی دوسری یوٹیوب ویڈیو یا انٹرنیٹ آن لائن آرٹیکل سے آپ اتنا کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایزی کم ایزی گو، جو چیز ایزی آپ لوگ گین کر رہے ہیں ویڈیوز کے ذریعے یا آرٹیکلز کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، تو اتنی ہی آسانی سے آپ کے ذہن سے نکل سکتا ہے۔ لیکن جب آپ بک ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی ایک کتاب کی پیج کو آپ شروع سے آخر تک آپ ریڈ کر رہے ہیں، تو آپ کا جو سارا فوکس ہے، آپ کی جو ساری انرجی ہیں، جو سارا وہ اس وقت آپ دے رہے ہوتے ہیں اسی چیز کو، تو جس طرح آپ کے دماغ میں بیٹھتے ہیں اس کا نکلنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو میموری میں چپک جاتے ہیں، فیکٹس ہوتی ہیں وہ باتیں۔ تو یو شوڈ مسٹ اسٹارٹ ریڈنگ بکس اگر آپ نہیں کتابوں کی ریڈنگ کر رہے ہیں۔ یہ میں دل سے آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ یو شوڈ، آپ کتابیں پڑھنا چاہیے، اور خاص کر باچا خان کی کتاب زما جند اور جدوجہد، یہ میں آپ کو آج ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ اس کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو اپنے پرسنالٹی کے اوپر ایک نظر ضرور ڈالنی ہوگی کہ پہلے جو آپ کی پرسنالٹی پہ کیا ہیں اور کیا اثر ہیں، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ، کمیونیکیشنز آپ کی، اور پھر اس کتاب پڑھنے کے بعد آپ چیک کریں کہ کیا فرق آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یو ول فائنڈ مچ الاٹ، بہت سارا فائدہ ہوگا آپ کو۔
اچھا، دوسری بات میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بھائی لوگوں کی یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جی اگر ہمیں انگریزی پڑھنا نہیں آتا، اگر ہم انگریزی میں کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے ہیں، اگر ہم اردو میں کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے ہیں، یا دوسری لینگویجز ہم نے نہیں سیکھی ہیں، تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں لائف میں۔ میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کو صرف پشتو یا لوکل لینگویج جو آپ کی مادری زبان ہے، اس میں اگر آپ لوگ بات کر سکتے ہیں، اس میں ریڈنگ کر سکتے ہیں، اور اس میں اگر آپ کتابیں پڑھنا شروع کریں گے، تو ایک دن آپ ایک اسکالر ہوں گے، آپ ایک لیڈر بنیں گے۔ لیکن اگر آپ لیڈر بھی ہیں اور آپ کی اسٹڈی نہیں ہے، مطالعات نہیں ہے، بکس ریڈنگ نہیں ہے، اور تو آپ کی لیڈرشپ کی جو امپیکٹ ہوں گی نا، جو اثر ہوگا، وہ آپ کے ان لوگوں پر ہوں گی جو آپ کو فالو کر رہے ہیں، جس طرح کہ آج کل بھی بہت سارے ہیں جن کی بہت ہی متشدد ان کی سوچ کی وجہ سے جو پبلکس ہیں، ان کو کتنا نقصان ہوتا ہے، تو وہ جس کے بارے میں آپ لوگ آلریڈی جانتے ہیں، اور وہ ہمارے ٹاپک ہی نہیں ہے، ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ تو ہم لینگویج کی بات کر رہے تھے یار۔ آپ انگلش، آپ کو ہمارے جو سلیبس ہیں آج کل کے، ہمیں بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ اخلاقیات، تہذیب اور یہ سائنس، یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنے کے لیے سب سے پہلی کا جو مشکل ترین گول ہوتا ہے، ہمیں انگلش سیکھنی ہوتی ہے، اور انگلش سیکھنے کے بعد ہی ہم اس چیز کے قابل بنتے ہیں کہ جی ہم سائنس سیکھیں گے، ہم اخلاقیات سیکھیں گے، ہم تہذیب سیکھیں گے، ہم ہسٹری سیکھیں گے۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر آپ اپنی لینگویج میں ہسٹری سیکھیں، اپنی لینگویج میں تہذیب سیکھیں، اور جو ساری چیزیں صرف اصل چیز ہوتی ہیں وہ لرننگ ہے، وہ سیکھنا ہے، سیکھنے کے عمل کو اگر آپ جاری رکھ سکیں گے اپنی لائف میں، تو بہت ہی جلد آپ کی لائف میں بدلاؤ آئے گا، اور آپ بہت ہی اسی طرح نہیں سوچیں گے جو ہمارے میجورٹی آف دا پیپل، ہمارے جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں جس طرح۔ تو ہم اس کتاب کی بات کر رہے تھے۔ بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکثر لوگوں سے میں نے زبانی سنی تھی کہ جی یار باچا خان تو ان کا اپنے دین کے ساتھ اتنا لگن نہیں تھا، وہ غیر مذہبوں کے ساتھ ان کا زیادہ تر وہ سارے چیزیں آپ نے بھی سنی ہوں گی، جس طرح کہ پاکستان میں کسی کے اوپر یہ لیبل لگانا بہت ہی کامن بات ہے اور لگتے رہتے ہیں۔ کسی کو گستاخ قرار دینا، اور کسی کو غدار ٹھہرانا، کسی کو مختلف جس طرح ان سے بدلہ لینے کے لیے جو چیزیں کہی جاتی ہیں ہمارے ملک میں، تو یہ ایک بہت ہی گھٹیا عمل ہے، اور بہت ہی تیزی سے جا رہے ہیں، اور آج کل میں کہہ سکتا ہوں کہ پیک پر ہیں، آپ لوگ ایسے کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح بادشاہ خان کے اوپر بھی میں نے بہت سارے ان کی زندگی کے بارے میں سنی تھی، لیکن اس کتاب پڑھنے کے بعد تو مجھے یہ احساس ضرور ہوا کہ شاید ان کی روح ہم سے ضرور یہ سوال کریں گی کہ آپ لوگوں کے لیے میں نے جو جدوجہد کی، آپ لوگوں نے کے لیے بادشاہ خان نے زندگی لائف ٹائم سٹرگل کی اور اپنے زندگی خطرے میں ڈالی۔ کتاب میں ایک واقعہ اس طرح بھی آتے ہیں کہ بادشاہ خان کے اوپر جو ہمارے دو پختون بھائی تھے، گورو نے ان کو رشوت دے کے جو کاؤنٹر کرنے میں کسی کا قتل کرنے میں کافی زیادہ ماہر تھے، اور کر بھی رہے تھے، بہت سارے کی تھے انہوں نے، تو ان کو پیسے ویسے کا لالچ دے کر انہوں نے بادشاہ خان کے اوپر لگائی کہ آپ ان کو بھی قتل کریں۔ تو بادشاہ خان اپنے کیمپ میں تھے، تو یہ دو بندے جا کے وہاں انہوں نے پورے رات بھر یا بہت سارے دفعہ وہ جا کے وہاں انتظار کرتے رہے، لیکن جو خدائی خدمتگار کے پیروکار تھے، ان کے جو ورکرز تھے تحریک کے، تو ان کی وجہ سے ان کو موقع، وہ طے ان کی اتنی سخت ٹائٹ سیکیورٹی تھی ان کی طرف سے کہ ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ بادشاہ خان تک پہنچ سکے۔ تو پھر جب نیکسٹ بھی وہ یہ اسٹرگل کر رہے تھے کہ وہ کسی طرح بادشاہ خان کی پاس پہنچ جائے اور ان کو ختم کریں، تو اسی دوران میں ان کی ایک ورکرز کو پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ خان کی زندگی ان دونوں کی وجہ سے خطرے میں، تو وہ خود ان کی زندگی ختم کرتے تھے، ان کے اوپر فائرنگ کرتے تھے، اور خود وہ پھر مفرور بن جاتے ہیں۔ تو یہ بادشاہ خان نے اپنے بکس میں اس کا کیا ہے ذکر کیا ہے، اور اسی طرح ان کی لائف ختم ہونے کی وجہ سے، ان دونوں مجرموں کی وجہ سے، جس طرح گاؤں میں بدامنی تھی، لوگوں کو وہ ذلیل کر رہے تھے، ان سے وہ لوگ بچ گئے اور ان کا قصہ تمام ہو۔ تو ایک بندہ جنہوں نے اپنی زندگی خطرے میں ڈالی ہو، جن پر بہت ساری دفعہ قاتلانہ حملے کی ہو، جن کو اس وقت کی ظالم حکومت نے وہ کہتے ہیں کہ گورو کی، انگریزوں کی
جتنا یہ لوگ اچھے دکھائی دیتے ہیں اور اتنا ہی اگر آپ اندر سے ان کو اسٹڈی کرنا شروع کریں، اور خاص کر اسی وقت میں جو وہ کر رہے تھے، تو جس کو بیان کرنا شاید مشکل ہے. اور اسی کتاب میں سارے ان کے بارے میں جس طرح گورو نے ان کے وقت میں لوگوں کے اوپر کیے، وہ سارے انہوں نے ڈسکس کیے. تو دیٹس آل کہ اگر ہم کسی کے بارے میں فیکٹس جانے بغیر، کسی کی سنی باتوں میں آ کر ہم کسی کو غدار ٹھہرانے، کسی کو ملک دشمن سمجھ رہے ہیں، اسلام دشمن سمجھ رہے ہیں، تو ہم بھی اس گناہ میں شامل ہوں گی جب تک کہ ہم اس کا مطالعہ نہ کریں، اس کو نہ سمجھیں کہ بھائی اس بندے کی سوچ کیا ہے، وہ کہنے کیا جا رہے ہیں اور اس کے اوپر لوگ کیا کچھ کہنے جا رہے ہیں. تو اس کتاب پڑھنے کے بعد ہی جو مجھے فائدہ ہوا، جو میں نے چیزیں سیکھیں، آپ ہسٹری جب آپ پڑھیں تو آپ کو آگے کمنگ فیوچر میں فیصلے کرنے کی آپ کی ایکسپیرینس بن جائیں گی. آپ کی ڈیسیجن میکنگ، اگر آپ بکس ریڈنگ کر رہے ہیں، ہسٹری پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی ڈیسیجن میکنگ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادرس ہو آر ناٹ ریڈنگ بکس. جو کتابیں نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کی ڈیسیجن میکنگ اور آپ کی ڈیسیجن میکنگ میں بہت زیادہ فرق ہوگا. اور آپ کی چناؤ، آپ کی سلیکشنز، آپ کی لائک اینڈ ڈس لائک، آل دیس آر ڈیپینڈز آن ریڈنگ بکس اگر آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ میری دل کی خواہش ہیں کہ آپ لوگوں کو میں یہ سجیشن دوں اور آپ لوگ یہ عادت اپنے بنا لیں. اسٹارٹس ریڈنگ بک جس کے اوپر آپ گھنٹوں بھی بات کریں امپورٹنس پر. تو کوئی بھی چیز دنیا میں ایسا نہیں ہے جو آپ کی لرننگ، آپ کی سیکھنے کے عمل میں بہتری لا سکتے ہیں اور کتاب کو وہ ریپلیس کریں. تھینک یو سو مچ. ٹل نیکسٹ ویڈیو. خدا حافظ. یہ کتاب آپ لوگ پڑھیں، جو کسی بھی مارکیٹ میں آپ کو مل سکتا ہے. 200-300 میکسیمم، پرائس بھی اتنے نہیں ہے. آپ کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ بھی کوئی شیئر کریں کہ آپ نے پڑھی ہو اور آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کی جو ایونٹس آپ کو اچھی لگی ہو. یو شوڈ مسٹ شیئر. تھینک یو سو مچ.